تو جو نئے فری لانسرز ہیں ان کے لیے ایک تو جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں آ رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ کو اگر آپ سیکھ کے آپ آ رہے ہیں تو پہلے تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز آپ کو سکسیس فوراً آپ کو نہیں دے گی, یعنی اوور نائٹ سکسیس کسی چیز میں نہیں ہے, ایسے ہی آپ کو ٹائم لگے گا. 2-3 منتھ اگر آپ نے ایک اسکل کو سیکھنے میں لگا دیے تو آلموسٹ آپ کو 6 منتھ لگیں گے اس کو ماسٹر مطلب کرنے میں. اور یہ تو ایک چیز ہو گئی, یعنی آپ نے اسکل سیکھ بھی لی اور اس پہ آپ کی گرپ بھی آپ کی اسٹرانگ ہو گئی. سیکنڈ فیز آتا ہے کلائنٹ ہنٹ کرنا, یعنی آپ نے کلائنٹ کس طرح سے لینے ہیں. اب اس پہ آگے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ایک اگر ایڈ کروں, آپ اگر ہمارے آڈینس کے لیے کینڈل دکھا بھی دیں کہ ایکچولی یہ چیز کیا ہوتی ہے. ہاں بیسکلی یہ ایک ڈیوائس ہے, رائٹ, جسٹ لائک اے ٹیبلٹ. جیسے آپ اینڈرائڈ کی ٹیبلٹس آپ نے یہ دیکھی ہوں گی, تو امیزون نے یہ ٹیبلٹس لانچ کی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کو بک کیری کرنا تھوڑا مطلب پرابلم ہوتا ہے ڈیورنگ دی مطلب ٹریولنگ اگر آپ یہ کہہ لیں. تو ان ٹیبس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک, صرف بکس آپ اس میں آپ ریڈ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک تو یہ ٹیبلٹ آپ نے خریدنی ہے, میرے خیال میں میکسیمم 20,000 روپیز میں ایک آپ کو ٹیبلٹ آپ کو یہ سرپرائزنگلی یہ جو پرٹیکولر ورژن ہے یہ ذرا چیپر ہے. میں ذرا ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں جو کہ ایک دم سے شوق ہو جائیں گے کہ یار یہ اتنے پیسے اتنے اس میں لگانے ہیں. اس کے ڈفرینٹ ماڈلز آتے ہیں اور ان میں سے یہ ویریئنٹ ہے اس کا, یہ جب میں نے خریدا تھا تو اس ٹائم کے اوپر یہ دس واز اراؤنڈ 7,000 to 8,000, بالکل, اور اس وقت یہ 10 سے 12,000 میں آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کے اوپر بکس پڑھ سکتے ہیں. بالکل. تو اندازاً ایک میں چاہتا ہوں ایک رف آئیڈیا آپ دیں ہمارے لسنرز کو کہ وہ کتنی ایک انکم جنریٹ کر سکتا ہے. لوگ یہی, اور یہ ایک بڑا اس لیے ایک اٹریکشن والا کوشچن ہے کہ دیکھیں اگر میں بھی ہوں اور میرا کوئی اور موڈ آف بزنس نہیں ہے اور میں اپنی فل اسکل اس پہ دے رہا ہوں اور ٹائم دے رہا ہوں, دن رات لگا رہا ہوں, تو مجھے یہ تو بیک پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس میں سے میکسیمم کیا آؤٹ پٹ لے سکتا ہوں, کتنے پیسے کما سکتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں اس میں 2 رستے ہیں. جی, ایک تو یہ کہ فری لانسنگ کے طور پہ اس کی جو اسکلز ہیں کینڈل کی جو میں نے شروع میں آپ کو بتائیں 5-6 اسکلز ہیں, رائٹ, اس میں سے کوئی ایک 2 اسکل سیکھ کے آپ اپنی سروسز آپ پرووائڈ کریں فائیور کے اوپر یا اپ ورک کے اوپر, اور بھی بہت سارے فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز ہیں, اور اس سے آپ کمانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اگر میری بات آپ کریں گے تو مجھے ودن 2 years 30K سیلری سے میں نے جاب کو میں نے چھوڑا تھا, رائٹ, جب میری لاسٹ جاب تھی, ٹھیک, اور میں نے ودن 3 months میں نے آلموسٹ 6 figure میں نے ٹچ کیے تھے. اچھا, ماشاءاللہ, اس والے کام ودن 3 months, ودن 3 months. دیٹس ویری نائس. اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بک بنا کے لانچ کرے. اچھا, ابھی آپ نے 3 مہینے میں اپنی بک لانچ نہیں کی؟ میں نے کوئی بک, اور اس کے بغیر ہی ماشاءاللہ میں سروسز صرف دے رہا تھا آن لائن. صحیح. اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس والی فیلڈ میں سیچوریشن نہیں ہے, ایون ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ اگر جائیں کینڈل کو آپ جا کے اگر سرچ کریں تو آپ کو میرے خیال میں ہارڈلی 1,000-1,500 گگز آپ کو ملیں گی آن لائن. تو وہ گلوبلی لوگ جو اپنی گگز وہاں پہ مطلب بیچ رہے ہیں, تو گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو یہ فگر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت کم اماؤنٹ کے ساتھ اپنی بک آپ لانچ کرتے ہیں, آپ کی بک اپلوڈ ہوتی ہے, اس میں کوئی اسٹاک انوالو نہیں ہوتا. آلرائٹ. ڈیجیٹل بک ہے, وہ ایک بار لانچ ہو گئی, آپ کی لانچ ہوگی ساری دنیا کے لیے, وہ فار ایور رہے گی. رائٹ. پھر اس کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو بک آپ کی لانچ ہو رہی ہے وہ صرف US کی یا UK کی مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اٹ گوز مطلب گلوبل, یعنی یہ گلوبلی آپ کی جائے گی. ٹھیک. امیزون پہ جب ایک دفعہ بک آپ کی لانچ ہو گئی ہے تو وہ کسی بھی کونے سے آپ کو آرڈر آپ کو مل سکتا ہے. پہلی چیز یہ آپ نے چیک کرنی ہے کہ کمپٹیشن کتنا ہے, اس میں کتنے بائرز کتنے آتھرز کتنے رائٹرز آلریڈی اس ٹاپک پہ بک اپنی بنا کے لگا چکے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کمپٹیشن لیول کم اس میں ہونا چاہیے, ڈیمانڈ اس ٹاپک کی اچھی اس میں ہونی چاہیے. کن ٹاپکس کی ڈیمانڈ اچھی ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایسے ٹاپکس جو کہ نان فکشن ہے. اوکے. ٹھیک ہے. فکشن میں ہم لوگ اس لیے نہیں جاتے کیونکہ فکشن آپ کو پتا ہے کہ جو گورے ہیں وہ اس فیلڈ میں چھائے ہوئے ہیں, ان کو کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اسٹوری رائٹنگ میں جو آپ کے جو ناولز ہوتے ہیں اس میں مطلب بہت مشکل ہے ان کو کمپیٹ کرنا. پھر ان بکس کی مارکیٹنگ بہت ہائی ہے, یعنی مارکیٹنگ کاسٹ پاکستان میں دیکھیں تو اگر پاکستان سے باہر بھی دیکھیں تو بہت ہائی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ نان فکشن میں جائیں. نان فکشن میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس میں کڈس کی ایک کیٹیگری ہے جو کہ بڑی اس میں فیمس بھی ہے اور کافی لوگ اس میں اچھا کما بھی رہے ہیں. کڈس میں ایکٹیویٹی بکس ہو سکتی ہیں, ورک بک ہو سکتی ہیں, آپ کی مطلب کلرنگ بک ہو سکتی ہیں, اسٹوری بکس ہو سکتی ہیں, شارٹ اسٹوریز جو ہوتی ہیں, پوئمس پہ بکس ہو سکتی ہیں. اسی طرح نان فکشن میں آپ جائیں گے تو پیرنٹنگ کے جو ٹاپکس ہیں, رائٹ,
آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو یہ چیز بڑی مطلب اتنی کوئی خاص نہیں ہے, باہر کے کئی کنٹریز میں value دی پیرنٹنگ جاتی ہے. پراپر ایک ایشو ہے, بالکل تو اس کو لوگ اس پہ بکس لکھتے ہیں, Right. ان کے جو تجربات ہوتے ہیں اس کے اوپر. اس کے بعد اس پہ ٹینس کے ایشو آتے ہیں, ٹھیک جو باہر کے جو لوگ ہیں ان کے مطلب ٹینس کی پرابلمز ہوتے ہیں اس کے اوپر. پھر ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں, رائٹ, ٹریولنگ گائیڈز ہوتی ہیں. اچھا تو نائس, ایسی کیٹیگریز جو کہ نان فکشن ہے, یا ایک اور اس میں آتی کیٹیگری ہاؤ ٹو والی, کہ ہاؤ ٹو لرن لائک کوڈنگ لینگویج. اوکے. اب ایک بندے نے یہ چیزیں, یہ جو اسکلز آپ نے مینشن کی یہ سیکھنے ہیں, تو وہ کہاں دیکھے, کہاں جائے؟ کوئی اس کا یوٹیوب, کورسیرا, یا لوکلی کہیں پہ کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں, کوئی مینٹورس ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں؟ اس پہ دیکھیں, آپ کو میں اگر بتانا چاہوں تو ہم لوگوں نے جب یہ اسکل سیکھنی شروع کی تھی نا, تو ہم نے کسی مینٹور کی ہیلپ نہیں لی تھی. مطلب جو تھوڑا بہت ہمیں گائیڈنس ملی وہ تو ہم نے لی, لیکن میجر جو پارٹ تھا وہ ہم نے یوٹیوب سے سیکھا. اب یوٹیوب پہ بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو کہ فری میں آپ کو نالج دے رہے ہیں, آپ کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک, آپ میں سیکھنے کی اسکل ہونی چاہیے. ٹھیک, اگر آپ کو سیکھنے کی اسکل نہیں ہے تو پھر آپ مینٹور سے بھی آپ نہیں سیکھ سکتے. جی ایسے ہی. اس کی ایک لاجیکل میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی کالج میں ہیں, آپ کسی ٹیچر کے پاس, اگر آپ مطلب آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو ٹیچر ایک ہے, اس کا پڑھانے کا طریقہ بھی سیم ہے, ٹھیک ہے, آپ کا سلیبس بھی سیم ہے, اس کے پاس اسٹوڈنٹ 100 ہیں, اور سب اسٹوڈنٹس کے ڈفرینٹ نمبر آ رہے ہیں, سب کے سب کبھی پاس نہیں ہوں گے, سب کے سیم نمبرز نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر بندے کی سیکھنے کی جو اسکل ہے نا وہ اس کی ڈفرینٹ ہے. بالکل, وہ کبھی بھی سیم نہیں, اس کا کیلیپر ہر اسٹوڈنٹ کا ڈفرینٹ. بالکل. ہمارے یہاں جو ایک ایشو ہے نا, کہ ہمارے یہاں جو مینٹورس بھی جو کورسز مطلب دے رہے ہیں, ان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ سب کو ایک چھڑی کے ساتھ ہاں کریں. رائٹ. ان کا صرف مقصد کیا ہے کہ میرا کورس سیل ہو جائے, میرے پاس 100 اسٹوڈنٹس آ جائیں, میرا بھی کام چلے, میں ان کو میں مطلب پڑھا دوں. آپ ان کو پڑھا تو دیا, لیکن اگر یہی کورس آپ کسی باہر کی کمپنی میں اگر آپ جا کے دے رہے ہیں, تو کمپنیز اس طرح کورس سیل نہیں کرتی. وہ پہلے آپ کے پاس کوئی جب بندہ آئے گا کہ میں نے آپ کا کورس بائی کرنا ہے, پہلے اس کا انٹرویو ہوگا. بالکل, اس کو وہ چیک کریں گے کہ اس میں اسکل بھی ہے, اس میں سیکھنے کی کمیونیکیشن اسکل آپ کی ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کو وہ انرول کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر. پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے, جو آ رہا ہے اس کو بس آ جائیں فار دا سیک آف کہ آپ کو کورس سیل ہو گیا اور آپ کی سیل شروع ہو گئی. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کورسز آپ بنائیں, میں اس پہ نہیں بنا رہا. میں فیس بک کے اوپر بھی فری لوگوں کو مطلب گائیڈ کرتا ہوں. میں میرا یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ بھی ہے, اور میں اس پہ ویڈیوز بنا کے مختلف ٹاپکس پہ میں اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں. تو اس میں صرف ایک چیز یہ ہے کہ جس بندے نے اگر سیکھنا ہے نا, تو سیکھنے کے لیے پہلے تو آپ میں ول ہونی چاہیے. ٹھیک. دوسرا, کسی بھی اسکل کو سیکھنے کے لیے آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا. اس میں اوور نائٹ سکسیس نہیں ہے, اوور نائٹ اس میں جو لرننگ نہیں ہے. کوئی آپ 1-2-3 دن میں آپ کوئی چیز نہیں سیکھ سکتے, آپ کو اس پہ ٹائم لگے گا.